امتی ہونے کا شرف اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. اور ہم لوگ ہر جمعہ کو 6 دن کے بعد یہ جمعہ جمع ٹوٹل کرنے سے، اکٹھے ہونے سے، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہفتے کے عام دن و رات میں جو رحمتیں نازل فرماتا ہے نا، وہ ساری کی ساری جمعہ کے دن ایک ہی دن میں جمع کر کے نازل فرما دیتا ہے. ہم جمعہ کو یوم عید سمجھیں، اور عید خوشی ہے، اور اللہ خود بلاتا ہے ہمیں. ویسے تو 5 وقت بلاتا ہے، مگر جمعہ میں خاص طور پر اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ وذروا البیع فاسعوا الى ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے دوڑتے چلے آؤ، میری طرف آ جاؤ، میرے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ. جس کو اللہ کے ذکر کی طرف آج دوڑنا نصیب ہو جائے گا، ایسے ہی بات نصیب ہوئی، قیامت میں بھی وہ اللہ کی طرف یوں ہی دوڑتا ہوا جائے گا. جسے آج اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا اور اللہ کی آواز پر توفیق نہیں ہو رہی، وہ غور کرے، غور کرے. آج الحمدللہ بساط بر کوشش کے بعد میں اپنے مضمون کو سورہ الحجرات کی ہم آخری نشست، اور یہ کم و بیش 32 سے 35 نشستوں کا پیکج بنا ہمارا. 32 سے 35 نشستوں کا کم و بیش وہ پورا پیکج، یعنی خطابات اس کے. تو اسی حوالے کی کیونکہ ہم نے جو اگلی آیات تھی وہ پہلے بیان کر چکے تھے، ہم ان کو اپنے مضمون کا حصہ بنا چکے تھے، جس میں اعراب کے ایمان اور اسلام کی فرق کے حوالے سے. تو آج دوسرا حصہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں، روایات میں، شرح میں، حدیث میں اور تعلیم و تربیت کے لیے. آیت نمبر 13 کا مضمون کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. پہلی بات تو جان لو کہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے. اب اس عورت اور مرد سے مراد آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھی لے سکتے ہیں، اور اس مرد اور عورت سے مراد والدین بھی لے سکتے ہیں. اور فطرت اور قانون اور نیچرل پروسیس کا پورا طریقہ کار اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، اور فرما دیا ہے کہ طریقہ پیدائش میں سب کے سب والدین کے ہاں ایک جیسے ہیں. یعنی دنیا میں طریقہ پیدائش جو اللہ کی قدرت کا طریقہ کار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت مالدار ہے تو اس کا طریقہ دنیا میں آنے کا کوئی اور ہے اور باقیوں کا، ایسا نہیں ہے. فرمایا سب ہی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، اور اس کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام تک بھی ہے. اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں اس لیے قوموں میں پیدا کیا ہے. اس کا مقصد تفاخر نہیں ہے جو ہمارے ہاں اس پر فخر کرنا سمجھ لیا گیا ہے. اس کو شاید ہم نے عزت و عظمت کا آخری نشان سمجھ لیا ہے، اور اسی کو ہم نے نجات کا باعث سمجھ لیا ہے. اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ تاجدار کائنات کا جو خون ہے، جنہیں ہم سادات کہتے ہیں، ان کی معاملات جدا ہیں. ہونے میں وہ بھی
مخلوق میں انسان ہے، مگر سید تاجدار کائنات کا خون ہو کر ان کا معاملہ اور ہے۔ حضور کا خاندان رب نے سب سے اعلیٰ ترین رکھا ہے کائنات میں، سب سے اعلیٰ خاندان رب نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ شرافت میں ہو جائے، وہ حسن و جمال میں ہو جائے، وہ شخصیت میں ہو جائے، وہ سرداری میں ہو جائے، وہ کمالات میں ہو جائے، ہر لحاظ سے۔ اتنا ہی میں اشارہ دے دیتا ہوں، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، اور ادھر حضرت اسماعیل کی نسل سے تاجدار کائنات اکیلے ہیں، اور اکیلے ہو کر بھی سب میں نمایاں ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ۔ حضور ان میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پاک صلبوں سے پاک رحموں تک کا سفر مقرر رکھا ہے۔ تاجدار کائنات کے خاندان کے آباء و اجداد وہ ایمان کے ساتھ اور اسلام سے وابستہ ہیں، ان کے بارے میں کبھی مشکوک خیال ذہن کے قریب نہ آنے دیں۔ اجداد مصطفیٰ کے بارے میں، تاجدار کائنات کے ماں باپ کے بارے میں کبھی بھی یہ فتنہ بازی ہوگی، اور میں اس کی ہمیشہ عقلی دلیل دیتا ہوں۔ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، یہ پانی کا برتن ہے، چلے بوتل ہے تو گندی ہو تو اس میں پانی ڈالیں گے؟ بولیے تو ہاں، رب باری تعالیٰ شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ قرآن کی آیات ہے اس میں، تو وہ سادات اور پھر تاجدار کائنات کی بات، مگر رب نے پھر بتایا، رب باری تعالیٰ نے بتایا یہ قبیلے لتعارفوا، میں نے پہچان کے لیے بنائے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، اتقاکم، جتنا تم میں کوئی تقوی والا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ اور پھر آگے جو یہ فرمایا نا، ان اللہ علیم خبیر، اگر تم ان باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، نہیں جانتے، نہیں اس طرف آنا چاہتے، تو یہ یاد رکھو تمہاری زندگیوں کے بارے میں اور ہر معاملے کے بارے میں جانتا بھی ہوں اور خبردار بھی ہوں، باخبر بھی ہوں۔ یہ حکم ہے اللہ کا، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ، اب میں اس تسلسل کے ساتھ بات کو جوڑتا ہوں، میں کفر کے اوپر بات کو لایا تھا جہاں پر میں نے اختتام کیا۔ کفر، اس کی شریعت اور فقہ میں اجازت ہے۔ کفر 4 چیزوں میں برابری کی جاتی ہے جب بیٹی بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت نے کیا اجازت دی اور ہم نے اپنی مرضی کیا نکال لی؟ شریعت نے کہا 4 چیزیں ہیں۔ پہلا دیکھو خاندان، حسب نسب، دوسرا دیکھو علم، تیسرا دیکھو مال و دولت، چوتھا، اور علم سے مراد خاص طور پر علم دین ہے، تعلیم ہے، اور چوتھی چیز ہے حسن و جمال۔ 4 چیزیں آ گئیں۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے، ہم حضور کی پوری حدیث نہیں پڑھتے، فقہا کی تشریحات کو پورا نہیں پڑھتے، پورا ان پر غور نہیں کرتے اور اس پر توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، حسب نسب، خاندان، کیا خاندان، خاندان کے بعد دوسرا آ گیا مال و دولت، لگا لیں، تیسرا آ گیا دین، تعلیم، دینی تعلیم یا تعلیم، تربیت، چوتھا حسن و جمال۔ ہم نے اس میں سب سے اوپر، ایک طبقے نے صرف اور صرف حسب نسب کو اوپر رکھا ہوا۔ کیا؟ اس کی آواز ذرا کو، حسب نسب کو اوپر رکھا ہوا، حسب نسب پر غور کرنا، اور ہم نے اس کا سہارا شریعت سے لیا ہوا ہے، اور اگلی پوری بات نہیں پڑھتے۔ ایک ایسا گروہ ہے جس نے حسب نسب اور پلس مال و دولت کو آگے رکھا ہوا، وہ بچوں کی پسند ناپسند پر بھی غور نہیں کر رہے،
اور نوجوان نسل وہ صرف اور صرف چوتھی چیز پر اڑی ہوئی ہے، حسن و جمال، جو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ چوتھی چیز۔ اور اسلام کہتا ہے ان تین چیزوں میں کمی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، چوتھی چیز دین کی تعلیم میں اور دینی مزاج میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو دین میں علم میں اوپر ہے وہ رشتہ لینے اور دینے میں بھی سب سے پریفرنس پر ہے، تربیت پر ہے۔ یہ باتیں قرآن و حدیث سے میں بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں اگر دیکھنی ہے تو میں تاجدار کائنات کی بارگاہ سے دے دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت زید بن حارثہ، آزاد کردہ غلام، جن کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، منہ بولا بیٹا جو بنایا حضور نے، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرما دیا میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی پیاری بات ہے عدم مثلیت کی۔ رب نے کہا میں باپ ہونا تو بڑی شفقت کی علامت ہوتی ہے، والد تو رحمتوں کی ٹھنڈک کی چھاؤں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی رب کہہ رہے خبردار میرے حبیب کو کسی مرد کا باپ کا مالک باپ ہونا تو بڑی شفقت کی بات ہے۔ کہا نہیں، میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ مصطفیٰ وہ ہے جس پر تمہارے ماں باپ بھی قربان ہیں۔ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کا باپ ہونے میں کو باپ کہہ کے مثلیت میں آئے، نہیں۔ اور ادھر شفقت کیا ہے، رب نے بتایا میرا حبیب کتنا شفیق ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا امتی تو بعد میں مشکل میں پڑتا ہے، میرا حبیب تم سے پہلے اپنی امت کے لیے مسترب ہو جاتا ہے۔ باپ بھی، ماں باپ بھی اگر اولاد دنیا سے چلی جائے ان کے ہوتے تو قبر تک ہی چھوڑ کر آ سکتے ہیں، اور جو قبر میں بھی آ کر بچا لیں، ہائے ہائے ہائے، حشر کے میدان میں جہاں پر ماں باپ بہن بھائی کا رشتہ بھی کٹ جائے، سب نسب کٹ جائیں، مگر ہر جب دیکھنے والا میدان حشر میں بھی پہنچے گا، وہاں بھی اگر کسی کا رشتہ وہاں بھی قائم ہوگا، اور جس کی جانب توجہ اٹھ کر جانی چاہیے صاحب ایمان کی، وہ ایک ہی چہرہ اور ذات ہوگی، ذات محمد مصطفیٰ۔ اور حضور نہیں کہیں گے نہیں میں نے نہیں تمہیں کرنا اپنے پاس، میں نہیں تمہیں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو آ جائے گا وہ خالی نہیں جائے گا۔ وہ میں حدیث پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت آ جاتی ہے، فرمایا سارے میرے شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، اللہ انہیں 100 بسم اللہ کا ثواب فرمایا، آپ فرماتے سارے نبیوں نے اپنے چیک استعمال کر لیے، رب نے اختیار دیا تھا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، تو تاجدار کائنات کی بات آئی، کہا حضور نے بلینک چیک لے کر نہ جیب میں ڈال لیا ہے، قیامت میں امتیوں کے لیے کیش کروائیں گے، قیامت میں امتیوں کے لیے کیش، قیامت میں رب سے کہیں گے مالک تو نے کہا تھا اب چھوڑ نہ ان کو۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ان کی تعلیمات۔ حضرت بلال، حضرت زید بن حارثہ کی شادی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھجوایا اپنی پھوپھی ذات کے لیے، زینب بنت جہش، ان کے لیے بھجوایا، اور ان کے خاندانوں والوں نے کہا اب یہ غلاموں کے ساتھ ہم اپنی ہاشمیوں کی بیٹی کی شادی ہوگی۔ قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد تمہیں اپنی بات کا اختیار نہیں رہتا، جاؤ، جو ایسا کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں گر گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں۔ حضرت بلال حبشی ہاشمی فیملی اور قریش کی فیملی میں مالدار ترین تاجر،
हुजूर के प्यारे सहाबी अशरा मुबशरा वाले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बहन के शोहर थे। बिलाल अबशी, काला जिनको कहते हैं बिलाल असवद, हाय हाय, जिनका रंगे मुबारक भी काला शरीफ था। आप कहेंगे काला शरीफ क्यों कहा? क्योंकि बिलाल से बड़ा कोई शरीफ गुलाम मुस्तफा पे नजर ही कोई नहीं आता। उनसे बड़ा कौन शरीफ हो सकता है? वो रंग में हो सकता है हमें काले नजर आए, मगर उनका हुस्न रब को बड़ा भाया। रब ने कहा इन जैसा हसी कोई नहीं, जिन्होंने मेरे मुस्तफा को ऐसा माना, सब कुछ लुटा दिया मगर दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ा है। उनके साथ रिश्ता हुआ। एक और सहाबी थे, उनके साथ रिश्ता करवा, अब्दुल्ला असवद का नाम आता है रदी अल्लाह ताला। बैठे हुए थे, अर्ज की सरकार शादी करना चाहता हूं ताकि अपनी हिफाजत कर सकूं। फरमाया जाओ फलां कबीले के पास, उसके सरदार को मेरा नुमाइंदा बनकर अपना पैगाम निकाह देना इजाजत है। बताना चाहता हूं सहाबा ने तो बड़ी आसानियां कर दी हैं, मगर हम अगर ना अपने बड़ों के बारे में पढ़ना चाहें ना सुनना चाहें और दीन की एक जाती तस्वीर हम अपने अंदर रख लें, कई दफा ऐसे ज़हन में आ जाता है कि यार ये तो बातें हैं, अगर ये बातें ना होती, अमल ना होता तो कभी इनका जिक्र ना होता। जो यार के साथ, हबीब के साथ जुड़ गया है वही बच गया है, उसी का नाम बाकी रह गया। हम अगर चाहें, हम बाकी रहना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारी बात हमारी नस्लों में बाकी रहे, हमारी सारी जिंदगी की बात नस्लों में बाकी रहे। एक ही तरीका है, तुम मुस्तफा की गुलामी और वफा वाले रहना, आका से ताल्लुक वाले रहना, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अमली जिंदगी होगी। हमारा लेन देन होगा, हमारे मामलात होंगे, हमारे खुशी गमी के मामलात होंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं दावे से नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब सैकड़ों जगहों पर जाते हैं, कई लोगों ने, हमारे लोगों के शऊर ने दीन समझा है, तो लोगों ने तेल मेहंदी जैसी रस्में छोड़कर मिलादुन नबी को अपनाना शुरू कर दिया है। हम जानते इस बात, ये आसान काम नहीं, हम जानते पूरी फैमिली को वो ऐसे ही है जैसे सबसे दुश्मनी मोल लेना, खवातीन को मनाना, और यूं कहूंगा जो बात यहां सुनते हैं इसको घर तक पहुंचाएं। हमारा काम पहुंचाना है, दिल बदलना उसका काम है। लेकिन हम इसलिए छोड़ दें कि हमारे कहने से क्या फर्क पड़ेगा। ये बात होती तो कोई हक नुमा हक बात करता ही ना तो। तो अब वापिस पलट रहा हूं, तो हजरत अब्दुल्ला असवद के बारे में आता है, रिश्ता भेजा। वो देखते रह गए कि ये गुलाम, इसका रिश्ता मैं अपनी सरदार की बेटी का रिश्ता इससे तय करूं। कहा तुम नुमाइंदे तो उनके बन के आए हो, मगर हमें रिश्ता कबूल नहीं है। वो वापिस जाने लगा, मायूस हो गए हजरत अब्दुल्ला असवद रदी अल्लाह ताला, मायूस हो गए। वापिस जाने लगे तो पर्दे के पीछे से खातून सहाबिया, वो भी सहाबिया थी, आवाज दी और कहने लगे कासिद मुस्तफा, मेरे हबीब के कासिद, मेरे ताजदार के कासिद, आप आए हैं, सुन लें। आपका पैगाम रिका मेरे नाम आया है, मेरे बाप के नाम नहीं आया। और अब्बू जी की तरफ मुंह करके कहा, अब्बू जी आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं, रिश्ता मुस्तफा करीम ने भेजा है, किसी और ने नहीं। औरों के माँ बाप की पसंद से शादी होगी, मेरी क़यामत के दिन जब रिश्ता पुकारा जाएगा कि वो खड़े हो जिनका निकाह मुस्तफा ने पढ़ाया था और पसंद भी मुस्तफा ने करवाया था, वो खड़े हो जाए, वो खड़े हो। तो समझ लग गई, ये तब मुमकिन है जब औलादों की तरबियत में इश्क व मोहब्बत मुस्तफा आए, जब अपने घरों के अंदर इस दीन को तरवीज देंगे। सिर्फ यहां तक बैठकर कानों का हज लेकर नहीं जाएंगे, जब ये बात घर जाकर बताएंगे कि दीन तो ये कहता है, दीन ये कहता है, दीन पर कोशिश करें। कोई कह सकता है तुम पहले ऐसे थे, उसे को पहले को छोड़ो, अब की बात करो, मैं बदल रहा हूं।
اور اس کا بہترین طریقہ کہ اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے باتیں. اسلام نے دین اور تربیت کی بات کی ہے، دین اس میں اوپر ہے. اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک اور صحابہ کی زندگی سے کئی مثالیں پیش کر دی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا محبت کی علامت آپ نے بتائی، کیا محبت کی علامت. یزدگرد کی بیٹی، شہنشاہ ایران کی بیٹی شہر بانو آئی. یہ مثال اور طرح دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ امام حسین سے بڑا نسب والا کون ہے، شرف والا کون. کہا شہزادی تو شہزادے کوئی جچتی ہے. صحابہ سمجھے، لوگ سمجھے کہ شاید اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا حسین کہاں ہے؟ ہمارا شہزادہ تو حسین ہے اور حسین کے لیے ہی شہر بانو ہے. اور اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کیسا رشتہ تلاش کیا سنیں. چلے اچھا ہو گیا یہ باتیں میں آپ کو یہ صحابہ کی مثالوں سے سنا رہا ہوں. کیسا رشتہ تلاش کیا. مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، چکر لگاتے لگاتے کہ گھر کے دروازے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگائی. اندر سے ایک بوڑھی خاتون کی جو ماں تھی غالباً آواز آئی، بیٹی پانی لے کر آؤ، دودھ میں ڈالنا ہے. تو اس نے بیٹی نے آگے سے جواب دیا، آپ کو نہیں پتا اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو پتا لگ گیا تو کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم یہ جملہ دیوار کے باہر 23 لاکھ مربع میل کا حاکم یہ جملہ سن رہا ہے. حکمران وقت جملہ سن رہے ہیں، یہ سارا مکالمہ سن رہے ہیں. کیا تو ماں نے کہا عمر کیا اس وقت بھی ہمارے سر پر کھڑے ہیں؟ کہ چلو امی جی کوئی بات نہیں، عمر نہ صحیح اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ بات سن کر آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا، حضرت اسلم سے، مولا عمر جو حضرت فاروق اعظم کا غلام تھا، مولا کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے. تو عرض کیا کہ ان کو فرمایا کہ یہ پتہ کرو یہ خاندان کن کا ہے، کون ہے یہ لوگ. صبح بتایا کہ یہ انصاریوں کا فلاں قبیلہ ہے، فلاں ہے. اپنا بیٹا لے کر اس مائی صاحبہ کے دروازے پر گئے، پہنچے، اور جب پہنچے تو آپ نے فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون؟ کہا عمر آیا ہے، عمر ابن خطاب آیا ہوں. کہا امیر المومنین ہمارے گھر میں، کیا بات ہے؟ اندر گئے تو کہا میں نے آپ کی رات میں جو دودھ میں پانی ڈالنے والی بات تھی نا ساری سن لی ہے. وہ تو تھر تھر کانپنے لگ پڑے. وہ کہا تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ جس نے یہ کہا تھا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بیٹی کہاں ہے؟ کہا اسے بلاؤ. بلایا اور بیٹے کو پاس. کہا میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں جس میں اتنا تقوی اور خوف خدا ہے، جو نسل اس کے گھر میں جوان ہوگی پیدا ہوگی وہی رب کے محبوبوں کے عاشق بنیں گے. بس ہم کتنے لوگ ہیں کہ اپنے رشتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. میں اس بات کو درد سے آج پیش کر رہا ہوں، درد سے. لوگ اپنی بیٹیوں کو، بیٹیاں اگر نقاب، سکارف، وائل، اچھا حجاب بھی کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں باجی ہے ذرا وال کھولو. استغفر اللہ العظیم. باجی ہے ذرا انہوں ذرا میک اپ شیک اپ واہ کرواؤ ذرا، پھر رشتہ ہوئے گا. میں باتیں غلط کر رہا ہوں تو مجھے پکڑ لیجئے گا. کیا یہ دین ہے؟ میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہم بیٹی دیکھنے نہیں جاتے، ہم پورا پیکج دیکھنے جاتے ہیں. پہلے اسے چلایا جاتا ہے، کبھی اس کے بالوں کو ہاتھ لگا کے چیک کیا جاتا ہے اصلی ہے کہ نکلی ہے.
میں پوچھتا ہوں کوئی آپ کی جب بیٹی کے ساتھ کرے تو اس پر اپنے کمپرومائز کر لیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، رب نے تو کہا تھا صرف پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو جتنے تقوی والا ہے. میری بات کڑوی لگے تو معاف کر دیجئے گا، مگر ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، بہنوں بیٹیوں والے. میں اس بات کو غلط نہیں کہہ رہا. ہم نے اپنے معیارات بنا لیے. میری بات کڑوی لگے کوئی مسئلہ نہیں مجھے. رب نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو عزت داری وہ ہے جو تقوی والا ہے. ہم نے کہا تقوی تو دور کی بات ہے نا، 11ویں شریف پر ہم دیکھ دے لیں گے تقوی ہو گیا، ربیع الاول کی محفل کر لیں گے تقوی ہو جائے گا. وہ ثواب اپنی جگہ ہے، محفل کرنے کا اجر تو ہے، مگر محفل والے کی جو سیرت ہے وہ کس نے اپنانی ہے؟ حضور کے زلف و رخسار کا ذکر تو سنا، تاجدار کائنات کی سخاوت کی بات تو سنی، اپنی مشکل حالی کے لیے اس وسیلے کو دعا کے طور پر استعمال تو کیا، مگر جب حضور کے فرمان آ گئے، سیرت آ گئی، زندگی ایسے گزارنی ہے، رشتہ داری ایسے کرنی ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، لین دین ایسے کرنا ہے، معاملات ایسے کرنے ہیں، جب یہ بات آ جائے تو کہا نہیں کوئی نہیں، دنیا داری بھی تو رکھنی ہے. دنیا میں رہ کر مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے. اگر ان کی طرح ان کے مطابق دنیا نہیں، وہ دنیا ہی نہیں ہے، وہ ظلمت خانہ ہے، وہ سارے کا سارا ہوس خانہ ہے. ہمارا کوئی مقصد ہے یہاں آنے کا. ہم دنیا میں مسلمان اور مومن ہو کر کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمارا کام صرف کاروبار کر کر پیسہ کمانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے ہم حضور کے امتی ہیں. ہمارا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ہمارا مقصد حضور کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور دین پہنچانے کا سب سے پہلا طریقہ ذات سے شروع ہوتا ہے، اور ذات دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی دیکھو. 40 سال گزارے میری سرکار نے. پہلے منوایا، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان کیا وہی مخالف ہو گئے. وہی مخالف ہو گئے جو صادق و امین کہتے تھے. تو رب نے اپنے حبیب کو کہا سونے ان کو کہو کیا میں نے تم میں اپنی عمر کے 40 سال نہیں گزارے؟ اب بدل کیسے گیا ہوں؟ میں وہی ہوں. تو اگر ہماری زندگیوں میں دیکھیں کامل ذات اللہ اس کے رسول کی کیا بولیے، اللہ اپنی خالق ہونے میں کامل ہے اور حضور ان کے محبوب ہونے میں کامل ہے. مگر اگر ہم اس لیے سیرت سے ہی منہ موڑ لیں کہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے، ان کے مطابق عمل کیسے کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم نے حضور کی سیرت پر چلنے سے تو انکار کر دیا نا. میں اس سے فتویٰ نہیں دے رہا، مگر دل سے پوچھیں. کوئی وجہ تو ہوگی کہ ہمیں اس طرف لگایا ہے، کہا ہے کہ جو اس طرف آئے گا. ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیا ہم واقعی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ عزت دار وہی ہے جو تقوی والا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہی پہچان ہے؟ کیا ہم نے پہچان کچھ اور بنا لی ہے؟ ہمارے ہاں عزت دار کوئی اور ہے، تقوی کو وہ سمجھتے ہیں. یہ تو بات ہی عجیب ہے. اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کو تقوی اور محبت کی خیر ہی لے کر آئی ہے نا، جو اتنے آ کر بیٹھ گئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. یہ اس میں کوئی شک نہیں. مگر ابھی بہت سارے ہیں جو باہر کھڑے ہیں. ہم نے انہیں آواز دے کے بلانا ہے تم بھی آؤ اور اپنے گاہک اکٹھے کرو، اپنا صدقہ جاریہ اکٹھا کرو. یہ پیغام پہنچائیں کہ صرف اہل سنت کے لیے بالخصوص کہوں گا، صرف شمائل کی بات، شان کی بات کہہ کے گزر نہ جائیں. شمائل کے ساتھ آقا کی زندگی بھی 63 سالہ عمل کی صورت میں موجود ہے. اگر عمل کرنا ہی نہیں
زبان پر گالی بھی ہو، غیبت بھی ہو، چغلی بھی ہو، برائی بھی ہو، دل میں حسد بھی ہو، بغض بھی ہو، کینہ بھی ہو، اتنی چیزیں پال کے کہتے ہیں ہمیں ذکر مصطفیٰ اور نعت میں مزہ نہیں آ رہا۔ بھائی جب اتنی جگہ اتنی چیزوں میں لگائی ہے، جگہ خالی کرو گے تو کوئی چیز بھرے گی نا۔ اور اناؤں کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے مفاد کے چل رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تب ترقی کرے گا جب ہر کوئی یہ کہے گا، یہ نہیں کہے گا لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ تب ترقی کریں گے جب یہ کہنے والا ہر مومن کہے گا اللہ رسول کیا کہیں گے۔ رشوت لینے والا ڈرے، ظلم کرنے والا ڈرے، کسی پر زیادتی کرنے والا ڈرے اور ذہن بنا لے اللہ اس کا رسول کیا کہیں گے۔ جس دن قوم اس موٹو پر آ گئی، سمجھ لینا امت مسلمہ کا رخ متعین ہو گیا، ہمارا رخ بکھر گیا ہے، ہم اپنے رخ سے ہٹ گئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے کہا عزت دار وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے، تقوی والا ہے۔ میں اس کے اوپر چند حدیثیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ تاجدار کائنات اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور میں یہی کہوں گا اس پر واقعہ کئی دفعہ سنایا، بس اس اینگل سے بتا رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا ایو بلدی ھذا، یہ کون سا شہر ہے بتاؤ۔ سب صحابہ خاموش، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے، ہمیں نہیں پتا۔ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ خاموش، پتا تھا ذی الحجہ کا مہینہ۔ ایو یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ خاموش۔ یہ وہ لوگ تھے جو جان گئے، جو مصطفیٰ اور ان کا رب ہی بہتر جانتے ہیں، کہ یہی بہتر سمجھتے ہیں، جنہوں نے سارے زمانے کی پرواہ نہیں کی۔ بلال حبشی نے کوڑے کھا لیے مگر آقا کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ عمار بن یاسر نے پورے اپنے ماں باپ شہید کروا لیے، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ انصاری صحابیہ نے احد کے میدان میں اپنا بھائی شہید کیا، بھائی شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، باپ شہید ہوا، خاوند شہید ہو گیا، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ اور حضور کا دامن تھام کر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ موجود ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، مل جائے گا، سب سلامت۔ اس عالم میں سب صحابہ خاموش۔ صحابی تابعی نے صحابی سے پوچھا، تابعی تھے، صحابی سے کہنے لگے آپ بولے کیوں نہیں کہ ذی الحجہ کا دن ہے، مکہ شہر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن 10 تاریخ ہے، بولے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے، کوئی حکم تو نہیں آ گیا کہ آج سے یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، جو مصطفیٰ کہہ دیتے ہم مان لیتے، ہم نے ماننا چھوڑ دیا ہے۔ اولاد نہ ہو تو حضور کے وسیلے کی بات، میلاد کریں، فلاں کریں، میلاد کریں۔ میلاد میں بھی منانے والا ہوں، جانے والا ہوں، مگر میلاد کے ساتھ عمل بھی تو کرنا ہے، وہ تو ایک ایونٹ ہو گیا، اور باقی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں آقا کی محبت تعلیمات کہاں ہیں؟ آپ 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ گئے، جمعہ ہو گیا، مگر باہر نکل کر جو باقی آپ نے گھنٹے گزارنے ہیں، کاروبار میں گزارنے ہیں، خاندان میں گزارنے ہیں، سڑک پر چلتے ہوئے گزارنے ہیں، وہاں پر تعلیمات مصطفیٰ کہاں ہیں؟ میرا سوال یہ ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اعلان فرما دیا، کس طرح سے بیان فرمایا، اور پھر خطاب فرمایا، فرمایا الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر،
کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذاتی فضیلت کے ساری عمارتیں توڑ دی، ختم کر دی۔ ذاتی اپنی مرضی کے ہم نے جو قبیلوں کی عزتوں کے نام رکھ کر لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ختم کر دی، اور فرمایا صرف ایک ہی چیز ہے برتری والی، تقوی۔ تقوی، اور تقوی یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرو۔ دیانتداری سے اگر ملازم ہو، افسر ہو، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب کی امت کا خیر چاہتے ہوئے خیر والا عمل کر رہے ہو تو سمجھو تم تقوی والے کام کر رہے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ رشوت بھی لے جاؤ، ظلم بھی کرتے جاؤ، زیادتی بھی کرتے جاؤ، حق بھی مارتے جاؤ، اور سارا کچھ کر کر منافع بھی 1000% لیتے جاؤ، اور سارا کچھ کر کے کہو نہیں میں تقوی اختیار کر لیا، میں فلاں کا بیعت ہوں۔ ایسا بیعت ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ کسی بیعت والے، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی خیر، کسی ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا کہ لوگوں پر ظلم کرو گے تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ ایسا کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ تیرا بیڑا پار لگ۔ جو ایسا کہتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کر رہا ہے کہ بس ہمارے عرس پر پیسے دے دو، ہماری 11ویں پہ پیسے دے دو، تم بخشے گئے ہو۔ یہ سوچنا ہی محال ہے جب تک مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے۔ فساد پر کوشش تو کریں۔ ہمیں کون سی چیز ابھارتی ہے گالی نکالنے پر؟ کون سی چیز ابھارتی ہے ہمیں بد صحبتی اختیار کرنے پر؟ کون سی چیز ہے؟ چونکہ عادت پڑ گئی، اس عادت کے خلاف جانا ہی تقوی ہے کہ میرا رب مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ آؤ خیر والی مجلس میں، عدل کی طرف، امانت کی طرف، صدق کی طرف، اس طرف آ جاؤ۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر میں 2 فرمان سناؤں گا اور انشاءاللہ وقت کے مطابق ختم کر دوں گا۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کے نزدیک ہائے، فرمایا ورنہ وہ اللہ کے نزدیک ایک گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں۔ نہیں یقین؟ اب بالغ سارے ہیں، اپنی تخلیق پر غور کریں۔ انسان پیدا کس پانی سے ہوا؟ غور کریں ذرا۔ ہم سے بھی کوئی خسیس ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے اناؤں کے بت، ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا ہے۔ وہی انا والا جب روح نکلتی ہے اب مکھی نہیں اڑا سک رہا، اب وہ ہل نہیں سک رہا۔ کرو، آؤ ایسے ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر پڑ جائے۔ تقوی و طہارت کا معنی یہ اپنائیں۔ عزت دار وہ ہے رب کے ہاں جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہی زندگی کی خیر ہے، یہی برکات ہے، اور جمعہ کا مقصود بھی میرا یہی ہے۔ پھر نہ کہیے گا کہ میلاد النبی کے خلاف بات کر دی یا خلاف بات کر دی۔ میں نے خلاف بات نہیں کی، میں نے مقصد میلاد بیان کیا ہے۔ مقصد کیا تھا میرے تاجدار کائنات کے آنے کا؟ ولادت کا مقصد کیا تھا؟ اور 63 سالہ زندگی میں حضور نے دیا کیا تھا؟ اور دیا کیا ہے کہ رب نے کہا ہے قیامت تک اگر کوئی زندگی ہے بہترین جسے بطور آئیڈیل لینا چاہیے تو میرے مصطفیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، خیر والا رکھے، اور خیر والی باتوں کے صدقے خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا